بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اب سے 3 ماہ قبل انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے کے سفارتی عملے اور اہلکاروں کو ویزے جاری کیے تھے، جس میں پاکستان نے 33 انڈین سفارتکاروں اور ان کے عملے کو ویزے جاری کیے تھے، جبکہ انڈیا نے پاکستانی 7 سفارتکاروں کو ویزے دیے تھے۔ اور اب دسمبر میں یعنی اس مہینے پھر دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتی عملے اور اہلکاروں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ اب کہ انڈیا نے پاکستان کے 20 سفارتکاروں اور ان کے عملے کو ویزے جاری کیے ہیں، جبکہ پاکستان نے انڈیا کے 6 سفارتکاروں کو ویزے دیے ہیں۔ اس طرح سفارتی عملے کی ایک کثیر تعداد دونوں ملکوں میں ہو گئی ہے، یعنی انڈیا میں اور پاکستان میں اب سفارتی عملہ کافی تعداد میں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ویزے کا کام یا ویزے کا اجرا بھی جلدی شروع ہو جائے گا آسانی کے ساتھ، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب جب کہ عملہ کافی تعداد میں آ گیا ہے تو ویزا بھی جلدی ملے گا اور اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ان کو آسانیاں پیدا کرنی بھی چاہیے۔ دونوں ملکوں نے حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے ہائی کمشنرز کو واپس بلوا لیا تھا۔ کشمیر پہ یہ حالات کشیدہ ہوئے تھے جب بھارت نے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے وہاں کے کچھ قوانین کو تبدیل کر دیا تھا۔ پاکستان نے اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا تھا اور انڈیا نے اپنے ہائی کمشنر کو۔ امید کی جاتی ہے کہ اب جب کہ سفارتی عملہ واپس آ رہا ہے تو دونوں ممالک اپنے اپنے ہائی کمشنر کو بھی واپس ان کی پوسٹوں پہ بھیج دیں گے، اور جب ہائی کمشنر دونوں اپنی اپنی پوسٹوں پہ پہنچ جائیں گے اپنے اپنے ملکوں میں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ویزے کا اجرا بھی آسان ہو جائے گا اور جلدی شروع کروا دیں گے وہ لوگ۔ جب حالات کشیدہ ہوئے کشمیر کی وجہ سے تو ریل کی سروس اور بس سروس دونوں ملکوں نے معطل کر دی۔ دونوں ملکوں نے ریل اور بس کی سروس بند کر دی۔ اب آ کے دونوں ملکوں نے کچھ ویزے ایشو کرنے شروع کیے ہیں، لیکن وہ ہوائی جہاز کے ویزے ایشو کر رہے ہیں، یعنی بائی ایئر، اور وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وایا دبئی اور کولمبو سے ہو کر فلائٹ جاتی ہے، جو بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے عام پبلک کو۔ 1.5 لاکھ روپے سے اوپر کا ٹکٹ ہے، چاہے آپ وایا دبئی جائیں چاہے وایا کولمبو۔ عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کی نظریں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ کب ریل کھلنے کا یا بس کھلنے کا اعلان ہوتا ہے۔ اب جب کہ سفارتی عملہ کو دونوں ممالک نے ویزے دے دیے ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ریل یا بس کی سروس بھی شروع کر دی جائے گی۔ دونوں شروع کر دی جائیں گی یا ایک شروع کر دی جائے گی۔ ہم پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور انڈیا کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت ریل اور بس کی سروس شروع کرنے کا جلدی فیصلہ کر لیں، کیونکہ لاکھوں شہری ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو، عیسائی اور سکھ بھی شامل ہیں جو انڈیا جانا چاہتے ہیں اور انڈیا سے پاکستان آنا چاہتے ہیں اپنے بچھڑے ہوئے سے ملنے کے لیے، کیونکہ واگا بارڈر سے انڈیا کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے افغانستان لے جانے کے لیے گندم وغیرہ انسانی ہمدردی کے تحت۔ تو یہ مسئلہ بھی ایک بہت بڑا انسانی ہمدردی کا ہے۔ اس کو بھی آپ انسانی ہمدردی کے تناظر میں دیکھیے کہ بہت سے لاکھوں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑے میں اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن نہ ویزے مل رہے ہیں اور ریل اور بس کی سروس بھی بند ہے۔ واگا پہ 65 سال یا اس سے زیادہ لوگوں کا ویزا آن ارائیول شروع کرنے کا اعلان ہوا، لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں شروع ہوا ہے اور کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی ہے کہ وہاں پہ یہ سروس شروع کر دی گئی ہے۔ ہم ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان اور انڈیا کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت ریل اور بس کی سروس شروع کریں اور ویزے میں آسانیاں پیدا کریں، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے ممالک میں جائیں۔ گزشتہ 3 سال سے ریل اور بس کی سروس بند ہے اور کورونا کی وجہ سے ویزے کی بھی پابندیاں ہیں۔ اس دوران وہ ہزاروں خواتین جو پاکستان میں ہیں جو انڈیا میں شادی ہو کے گئی ہیں، وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے تڑپتی رہ گئی ہیں اور تڑپ رہی ہیں۔ ان کے وہاں پہ باپ انتقال کر گئے، ماں انتقال کر گئے، بھائی انتقال کر گئے، نہ وہ اپنی بیٹی بہن کا چہرہ دیکھ سکے، نہ بہن اور بیٹی اپنے باپ اور بھائی یا ماں کا آخری دیدار کر سکے۔ اس لیے ہماری انسانی ہمدردی کے تحت یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ویزے میں آسانیاں پیدا کریں
اور جلد ہی ریل اور بس کی سروس شروع کر دیں تاکہ مڈل کلاس اور غریب لوگ جو ہوائی جہاز کا ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آسانی کے ساتھ انڈیا جا سکیں یا پاکستان آ سکیں، جیسے کہ پہلا ہوتا رہا ہے اب سے چند سال قبل کہ ریلیں بھر بھر کے انڈیا جاتی تھیں اور وہاں سے بھر بھر کے پاکستان آتی تھیں اور ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملتے تھے، وہ ان کے لیے تحفے لے کر آتے تھے اور یہ ان کے لیے تحفے لے کے جاتے تھے۔ اس طرح دونوں ملکوں کو اکنامی میں بھی کافی فائدہ ہوتا تھا اور معیشت میں بھی ان کو کافی فائدہ ہوتا تھا۔ امید ہے کہ دونوں ملک کے وزرائے اعظم اس بارے میں ضرور غور فرمائیں گے اور لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔